السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ ہم اپنے 5ویں رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور الحمدللہ دوست احباب جو ہیں انہوں نے ہمیں سوالات بھی کیے ہیں، اور جیسا کہ تمام احباب کو پہلے بتایا گیا ہے کہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کیوں غار میں جا کے چھپے، کتنی دیر تک وہ وہاں پہ سوئے رہے اور اس کے بعد وہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ جو ہے وہ ہم میرے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے میرے والد محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تمام اپنے ناظرین کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں اتنی محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تمام احباب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رمضان المبارک کی تمام عبادات جو ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو قرآن کریم نے ہمیں معلومات دی ہیں وہ کون تھے، کس وجہ سے وہ وہاں سے اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے نکلے اور وہ کیوں جا کے غار میں چھپے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے کہ کون تھے، کس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، کہاں چلے گئے، کیا اینڈ ہوا اس سارے واقعہ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان مفصل فرما دیا ہے اس میں کسی قسم کی شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں اضافے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اسرائیلی روایات کی روشنی میں اس میں بہت سے اضافے کیے گئے ہیں اور وہ باتیں کہی گئی ہیں جن کا وجود ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد بل رفعہ اللہ الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بلا لیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر کام پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی معاملہ بھی مشکل نہیں ہے۔ تعجب ہمارے لیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ چلے جانا اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں، اس طرح اصحاب کہف کے واقعہ پر بھی لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس سے بھی عجیب و غریب معاملات ہیں، واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشنی میں رونما ہوئے ہیں۔ صرف یہی تعجب والا واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ سارے واقعات رونما کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اصحاب کہف غار میں کشادہ جگہ جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو کہف کہتے ہیں، تو غار میں چونکہ یہ چھپے تھے اس لیے ان کا نام ہی اصحاب کہف رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ زندہ چلے گئے
ان کے چلے جانے کے بعد لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، بت پرستی شروع کر دی اور مذہبی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ یہ چند نوجوان تھے جنہیں یہ شرک کرنا، یہ بتوں کی پوجا کرنا نہایت ہی ناگوار گزرتا تھا اور ناپسندیدہ تھا ان کے ہاں، بہت بڑا جرم یہ سمجھتے تھے، ہے بھی بہت بڑا جرم شرک کرنا۔ تو یہ لوگ شرک سے بیزار ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہ اس وقت کے بادشاہ کے تابع رہیں گے، نہ اپنی قوم کے تابع رہیں گے، اگر ہم یہی ٹھہرے رہے تو ہمیں شرک پر مجبور کر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں یہاں سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو ان کے نکلنے کا کوئی بھی دنیاوی مقصد نہیں تھا، درہم و دینار کی خاطر نکلنے کا، ہجرت کا پروگرام نہیں بنا، بلکہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اور توحید کا عقیدہ محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، اور ہمیشہ نوجوان ہی جو ہیں وہ کسی قوم کے نوجوان جب بیدار ہو جائیں تو وہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بھی بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت کی بڑی پسند ہے۔ ان نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہف کی طرف آئے، جب غار کی طرف آئے تو انہوں نے ایک دعا پڑھی، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت کر کے ہم مشرک نہیں بننا چاہتے۔ اپنے اس عقیدے اور دین کو اور مذہب کو بچانے کے لیے یہ گھروں سے نکلے، جب آئے تو غار میں پہنچے، تھکاوٹ تھی، نیند آ گئی، سو گئے۔ یہ ان کی تعداد کا ذکر آ رہا ہے نا آگے، قرآن کریم نے ذکر کیا، وہ بھی ذکر ہوگا، 7 تقریباً، کم و بیش 7 تھے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کا کتا بھی ساتھ تھا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ باہر رکھوالی کے لیے کتا رکھنا بھی جائز ہے، ویسے کتا نہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، شکار کے لیے بھی رکھنا جائز ہے، رکھوالی کے لیے بھی رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے۔ بہرحال کتا بھی ساتھ چل دیا، یہ باہر بیٹھ گیا ان کی حفاظت کے لیے، وہ سو گئے۔ اتنا سوئے چونکہ یہ اللہ کی توحید کی خاطر نکلے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، ان کا مقصد بہت بلند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے پیار کی، محبت کی تھپکیاں دے کر ان کو سلا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک ہم نے ان کو تھپکیاں دے کر سلایا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو بھی تبدیل کرتے تھے، ایک طرف لیٹا رہے بندہ تو جسم میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے، کوئی چیز لگ سکتی ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتے تھے، ایک طرف بھی لیٹے رہتے تو کوئی بات نہیں تھی، جب اللہ حفاظت کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی سائیڈیں تبدیل کرتے رہے اللہ رب العزت، ان کو پیار کی تھپکیاں دے کر سلایا ہر لحاظ سے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ سورج کو اللہ نے حکم دے دیا، حالانکہ سورج اور چاند اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن جب اولیاء اللہ کا، جو اصحاب کہف کو اولیاء اللہ نہیں مانتا، اللہ کے ولی نہیں مانتا، وہ دنیا میں کسی کو بھی ولی نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ واقعی اولیاء اللہ تھے، انہیں قرآن نے اللہ کے ولی کہا ہے۔
اور ان کے لیے بڑے فضائل و مناقب ہیں ان کے. بہر صورت تو اللہ نے ان اپنے ولیوں کی خاطر سورج کو آرڈر دیا کہ خبردار خبردار، جب غار کے اوپر سے گزرنا ہے تو تھوڑا سا کترا کے، راستہ تھوڑا سا تبدیل کر کے گزرنا ہے، کیونکہ میرے ولی سوئے ہوئے ہیں. یہ انوکھا قدرت کا ایک کرشمہ تھا. اپنے ولیوں کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کی. تو ہوا یہ کہ جب عرصہ دراز تک سوئے رہے، ایک وقت آیا یہ لوگ اٹھے، اصحاب کہف اٹھے، اور جب اتنی نیند کے بعد اٹھے تو ان کو کوئی اس بات کا شعور نہیں تھا. جو عالم الغیب ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. غیب کی خبریں اللہ کے علاوہ کسی، ہاں اللہ غیب کی خبر اپنے نبی کو بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے، ولی کو اطلاع دے دے تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ دے دے اطلاع تو. بہر صورت اللہ رب العزت کے یہ ولی جب اٹھے تو ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کم لبستم، کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، کتنی دیر تک تم ٹھہرے؟ کہتے ہیں دن کا ایک حصہ ٹھہرے ہیں یا ایک دن ٹھہرے ہیں، بس دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ٹھہرے ہیں بس. انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی دیر تک یہ سوئے رہے تھے. بھوک لگی تو شدت کی بھوک کے بعد اپنے ایک ساتھی کو، نوجوان کو، اپنی وہی پونجی دے کر، وہی سکہ جو بہت پرانا سکہ تھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو تو 309 سال ہو چکے تھے سوئے ہوئے، کئی ادوار بدلے، ہاں 3 صدیاں اور 9 سال، کئی حکومتیں بدلیں، کئی ادوار تبدیل ہوئے، کئی سکے تبدیل ہوئے. اب یہ وہی اپنا پرانا سکہ جو ان کے پاس تھا، وہی سکہ دے کر انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا، لیکن یہ ساتھ تلقین کی کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لگتا ہے یہ کہ اچھے خاندان کے تھے، اچھا ان کا نفیس کھانا تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ کھانا نفیس لانا، عمدہ کھانا، اچھا کھانا لانا، پاکیزہ کھانا لانا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کھانا بھی پاکیزہ کھاتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے. بہر صورت جب وہ بندہ گیا کھانا کے لیے، اس نے وہاں جا کر وہ سکہ دیا تو اس نے کہا بھئی یہ سکہ، یہ تو نہیں سکہ چلتا. اس نے کہا یار کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی یہ یہاں کے ہم رہنے والے ہیں. پوچھنے کے بعد، تھوڑی سی تفتیش کے بعد اس دکان والے نے سمجھا یہ تو پرانے دور کا کوئی سکہ ہے، اس کو کوئی پرانا دفینہ جاہلیت مل گیا، کوئی خزانہ مدفون ہے زمین میں، وہ ان کو مل گیا ہے. لہٰذا اس کی ریسرچ اس نے سپاہی بلائے. انہوں نے پوچھا بھی یہ آپ کو خزانہ کہاں سے ملا؟ اس نے بتایا بھی خزانہ نہیں ملا، میرے پاس تو یہی پونجی ہے روٹین کی. اللہ، جو ایک دن پہلے ہم گئے ہیں وہی ہے، لیکن حالات تبدیل ہو چکے تھے. اب انہوں نے تفتیش کی تو اس نے کہا میرے اور بھی ساتھی ہیں. بادشاہ بھی اب مسلمان آ چکا تھا. وہ جو مشرک تھا، وہ بے دین تھا بادشاہ، وہ دقیانوس، وہ مر چکا تھا. اب ایک نیا بادشاہ جو آیا تھا، اس وقت یہودیوں کا دور تھا. آج کا دور جو ہے یہ عیسائیوں کا دور تھا. اور یہ جو نوجوان تھے یہ بھی عیسائی مذہب کے تھے، لیکن عقیدہ توحید رکھنے والے تھے. اس وقت جو رائج تھا، اس وقت رائج مذہب یہی تھا اس وقت، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 600 سال کا فاصلہ ہے. ہاں 6 صدیوں کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آئے ہیں. تو برسد جو دین اس وقت چل رہا تھا، اس دین میں وہ بڑے مستقل مزاج تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے. تو اب بادشاہ بھی پہنچا، ملاقات اس نے کی، اور بادشاہ بھی دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میری رہنمائی فرما دے. ایک بات یہاں قابل غور ہے، بادشاہ پریشان تھا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں، کہتے ہیں کہ مر جانا ہے ختم ہو جانا ہے، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. یا اللہ کوئی ایسی کوئی مثال، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل،
کوئی ایسا معجزہ مجھے مہیا فرما دے کہ جس سے میرا موقف یہ مضبوط ہو اور میں عوام الناس کو قائل کر سکوں. یہ یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سلایا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کچھ واقعہ پیش آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام تو صرف ایک 100 سال کے لیے تھے نا. فَأَمَاتَ ہاں اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، وہ 1 سال کے. تو اس لحاظ سے یہ ان سے بھی بڑا معجزہ تھا. ان کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. حضرت عزیر سواری پر تھے نا، وہ تو ایک بات الگ ہے، اس کا الگ تذکرہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سلایا تھا نا. ان کو بھی اللہ نے ہی سلایا تھا، اور مسئلہ یہی ثابت کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. جو ذات 100 سال بعد سلا کے جگا سکتی ہے، 309 سال سلا کے جگا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، جو ہڈیوں بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر کے سامنے بالکل انسان کو کھڑا کر سکتی ہے، وہی ذات قیامت کے دن بھی تمہیں زندہ کرے گی. یہ عقیدہ. بادشاہ خوش ہوا، لیکن وہ بادشاہ آیا. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ سے سارے اصحاب کہف کی ملاقات ہوئی. تو جب وہ اندر گیا نا، وہی آدمی جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا، ملاقات ہوئی، خوش ہوا. بادشاہ بہت راضی ہوا کہ یہ اللہ کے ولی، یہ نیک بندے، یہ عقیدہ رکھنے والے. اور اس کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ 309 سال تک سوئے رہے ہیں، سونے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا ہے. تو بادشاہ نے پھر اس بات کو دلیل بنا کر لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا، سمجھایا کہ جو ذات اتنی دیر تک سلانے کے بعد اٹھا سکتی ہے، زندہ کر سکتی ہے، وہ ذات مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتی ہے. تو اللہ نے اتنی بات کو یہ بات سمجھانی تھی. وہ غار میں چلے گئے، پھر دوبارہ پیچھے، اور وہیں جا کے لیٹے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور حقیقی موت وہ فوت ہو گئے. ان کے کتے کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کتا جنت جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا. دیکھیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ وضاحت ہو کہ ایک کتا جنت جائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں، کوئی کسی بھائی کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. جانوروں کے جنت جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. انسانوں کا ہے اور جنوں کا، ان دو مخلوقوں کا. اس لیے کتے کے جنتی ہونے کا یہ اعزاز اس کو ضرور ملا ہے. رہا مسئلہ یہ کہ جو جانوروں میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی ہوئی، ان جانوروں کو زندہ کر کے میدان معاشر میں جس پر ظلم ہوا اس کو ظلم کا بدلہ چکا کے پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ ان کے جانوروں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ظلم زیادتی کا بدلہ پورا کر کے ان کو جنت جانے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، اور نہ جنت جانے کا کوئی پیغام ہے. جنت مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے، جنت انبیاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے. یہ ہم اتنی بات کریں گے جتنی قرآن و سنت میں ہے، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلایا تھا 100 سال تقریباً. ان کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ کیا واقعہ ہے. عزیر علیہ السلام کو بھی انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے نا، اپنی سواری پر تھے، کھانا اس پر موجود تھا، پانی اس پر موجود تھا. تو جب پوچھا کہ کیسے اللہ اس مردہ بستی کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دینے کے لیے انہیں 100 سال تک سلا دیا. اب 100 سال تک، 100 سال کے بعد جب اٹھایا تو گدھا بھی اسی طرح، پانی بھی اسی طرح، کھانا بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تازہ بتازہ اسی طرح دکھا دی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ 100 سال تک تجھے اگر میں سلا کے زندہ کر سکتا ہوں، تیرا کھانا اسی حالت میں، تیرا پینا اسی حالت میں، لم یتسنہ، تو اس بستی کو بھی میں اسی حالت میں زندہ کر سکتا ہوں، میرے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں. جہاں تک مسئلہ فضیلت کا ہے، تو پھر وہ گدھا جس پر حضرت عزیر علیہ السلام سوار تھے، اس گدھے کو بھی جنت جانا چاہیے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. یعنی جو پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس کی یہ ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے ہمارے بھائی کا
ویسے سوال تو بڑا عجیب ہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ حضرت علی، حضرت حسن و حسین کے ساتھ جب تک محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال ہے جی ایک دوست کا، انہوں نے کہا جی مدنی صاحب سے سوال کریں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث جو ہیں وہ حضرت علی، حضرت حسن و حسین کو نہیں مانتے، اس کے بارے میں بتائیں جی۔ ہاں، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی مسلمان کلمہ گو ہے، جو دائرہ اسلام میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، یعنی آپ کو تو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سید الانبیاء والمرسلین آپ کو تو مانتا ہی مانتا ہے، لیکن جو آپ کے ماننے والے ہیں، نبی کے پروانے ہیں، نبی کے وہ مرید ہیں، نبی کے وہ محب ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اور نبی کے اہل بیت میں شامل ہونے والے، نبی کی آل میں شامل ہونے والے، جو ان کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کینہ، بغض، عداوت رکھتا ہے، اس کا ایمان نامکمل نہیں کہوں گا، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو اگر نہیں ہم نے ماننا، سارا دین، سارا اسلام تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کی نماز کے گواہ صحابہ کرام، نبی اہل بیت، نبی کی زکوٰۃ کے گواہ، نبی کے حج کے گواہ، الغرض سارا دین، سارا اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، آپ کی ایک ایک ادا تو اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے، بنات رسول نے، اور عشرہ مبشرہ نے، پھر اہل بدر نے، اہل خندق نے، اہل احد نے، مکہ والوں نے، مہاجرین نے، مدینہ والے انصار مدینہ نے، سارے کا سارا دین ہمیں بتایا ہی انہوں نے، ہر چیز، اور قرآنی آیات، ساری کی ساری قرآنی آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کچھ مہاجرین کی شان میں ہے، کچھ انصار مدینہ کی شان میں ہے، کچھ اہل بیت کی شان میں ہے، کچھ اہل بدر کی شان میں ہے، تو قرآن تو ان کی شان اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ کون ہے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین اور آل رسول، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر دل میں کینہ بغض رکھتا ہے تو ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں بالکل، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ ہم تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان پہ بھی شک کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ تو پھر بڑی عظیم، نہیں انہیں کہنا چاہیے آپ یہ لفظ نہ استعمال کریں، ادنا صحابی یہ لفظ نہیں، یعنی کوئی رتبے کے حساب سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، جس طرح سارے صحابہ میں سے 313 افضل ہیں، پھر ان میں سے بدری صحابہ ہیں، پھر ان میں سے اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے درجے ان کے مقرر کیے ہیں نا، ان درجات کے حساب سے۔ جی، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی پاک کے گھر والے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا سوال جواب میرے خیال سے آپ نے دے دیا ہے۔ ہاں، اہل بیت کے بارے میں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ازواج مطہرات ساری کی ساری وہ آپ کے اہل بیت ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل بیت میں ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو نہ ماننے والا کون ظالم بد نصیب دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا ہے؟ آپ کی ازواج مطہرات اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی نبی کی کسی بیوی کا تذکرہ ہوا ہے ان کو اہل بیت ہی کہا گیا ہے۔ ہماری عام اصطلاح میں بھی ہم کہتے ہیں گھر والے، گھر والے، تو اس لیے ازواج مطہرات النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. تو ماں کا قدر جس طرح ہم جسمانی ماں کا بہت قدر کرتے ہیں، روحانی ماں کا اس سے کئی گنا زیادہ قدر کرتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا درجہ جو اللہ نے بلند کیا اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. جی جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد سوال ہے جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر، بل یداہ مبسوطتان، پھر اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کو پوچھیں گے حالم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تیرے ساتھ میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا. تو وہ کہے گی حل من مزید. پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم کے اوپر رکھیں گے. پھر جہنم کہے گی قط قط قط، یعنی بس بس، بھرنے کا وعدہ اس کا پورا ہو گیا. تو قدم کا ذکر آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ کے چلنے کا ذکر کہ میری طرف ایک بالش چل کے آتے ہو، میں ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں. یہ جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، اس میں ہم انسانوں پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے، انسانوں کے ساتھ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. لیسا کمثلہ شیء، قرآن کریم میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. اس کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے مثال نہیں دے سکتے. پاؤں ہیں، وہ اس کی قوت سے تعبیر ہوتا ہے، اس کی طاقت سے تعبیر ہوتا ہے. جو بھی ہے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے. امام مالک سے کسی نے سوال کیا رحمہ اللہ، اور عرب میں تمام ائمہ یہی جواب دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ کے نام سے مشہور ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. کیف الاستواء، کس طرح مستوی ہے، ذرا ہمیں وہ کیفیت تو بتا دیں کہ کس کیفیت سے مستوی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، اس کا مستوی ہونا تو معلوم ہے، وہ مستوی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے. والکیف مجہول، اور مستوی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم اسے نہیں جانتے. اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کس طرح مستوی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ کس طرح عرش پہ مستوی ہے. والکیف مجہول، جب اللہ نے بھی نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، تو ہم اس کا تعین کس طرح کر سکتے ہیں. والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، اللہ تعالیٰ کی کیفیات کو معلوم کرنے میں پڑھنا، بار بار سوال کرنا، ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، کتنے لمبے ہیں، پاؤں ہیں تو کیسے ہیں، پاؤں کتنے لمبے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات آئی ہیں ان کے بارے میں کیفیت کا پوچھنا ہی سرے سے ناجائز ہے. اس کی کیفیت ہمیں پوچھنی نہیں چاہیے، بس اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. جو کیفیت میں چلا جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتا دیا گیا ہے اسی کو ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے. یعنی علم غیب جو ہے، یعنی ہم جو غیب پہ ایمان لائے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان پر غیب پر ایمان لے کے آئے، تو یہ بھی چیزیں انہی میں سے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ کے نبی کے بارے ہم نے سنا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی کہ وہ آئے اور وہ تھے، جتنا بتا دیا اسی پر ایمان لانا، اس کو ہی کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا. اور ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. اس کے بعد سوال ہے جی، یہ سوال بڑا بھائی نے انٹرسٹڈ کیا ہے جی. قرآن میں 2 3 4 شادیوں کا ذکر آتا ہے، علماء عوام الناس کو کیوں نہیں بتاتے اس کے بارے میں؟ جہاں قرآن کریم میں مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، جہاں 4 شادیوں کا ذکر ہے
وہاں یہ بھی ہے فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر گزارا کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس آدمی نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی ہے، الا قلیل کوئی ہزاروں میں سے ایک ہوگا جو بندہ اپنے معاملات میں کلیئر کٹ ہوگا اور اپنے معاملات عدل و انصاف کے ساتھ چلا رہا ہوگا، ورنہ پہلے نمبر پر تو جہالت ہے، صبر نہیں ہے اور دین سے دوری ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ جب دین سے دور ہیں تو ظاہر امن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو دو دو تین تین چار چار کر کے بیٹھے ہیں، وہ بیویاں آپس میں علیحدہ ان کا میدان جنگ ہے، بیویوں کی اولاد کا اس سے آگے علیحدہ میدان جنگ ہے۔ اور ہاں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اولاد والد کے ساتھ بالکل گتھم گتھا ہے، گریبان پکڑ لیا ہے اور مارکٹائی باپ کو شروع کر دی ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی ایک کام کرنے کا اہل نہیں ہے، وہ اس کو نبھا نہیں سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں اگر تجھ میں جذبہ حسینی نہیں ہے تو سر کو جھکانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر آپ میں عدل و انصاف کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، آپ اپنا نظام نہیں چلا سکتے، تو پھر آپ کو اس مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زندگی کے لیے بوجھ، دنیا کے لیے بھی بوجھ اور آخرت کے لیے بھی بوجھ۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو دو بیویوں والا ہے، جو انصاف نہیں کرتا رہا دنیا میں، وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا جسم کا ایک حصہ شل ہو چکا ہوگا، بیکار ہو چکا ہوگا۔ ہاں، علماء کرام کہتے ہیں، علماء کرام جو دین کی پوری سمجھ رکھتے ہیں وہ نہیں روکتے۔ ہم کب روکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کرو، لیکن اگر طاقت ہے تو پھر کرو، عدل کر سکتے ہو تو کرو، جو قرآن نے کہا ہے۔ تو اللہ کریم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے لن تستطیعوا ان تعدلوا، ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈگری جاری کر دیا ہے کہ میں تمہاری نیچر کو جانتا ہوں، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم نہیں انصاف کر سکتے۔ تو اس لیے اتنا بوجھ اٹھانا چاہیے جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ معاشرے میں تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ بات انصاف کی آئی ہے، عدل کی آئی ہے، تو ظاہری بات ہے عدل تو ہر شعبے میں ہونا چاہیے، انصاف ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک خاوند کی 2 یا 3 بیویاں ہیں تو ان کو بھی، اس کو بھی ظاہری بات ہے یہی کہا گیا کہ ان کے درمیان انصاف کرے۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص کی اولاد ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو ان کے درمیان بھی ظاہری بات ہے اس کو انصاف کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے یا بیٹی کو دیتا ہے فقط، تو باقیوں کو نہیں دیتا، تو آیا کہ شرعی طور پر وہ بھی گناہ گار ہوگا اس سے؟ اس سلسلے میں بڑی واضح حدیث ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غلام ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ اور بھی۔ آپ نے فرمایا باقیوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے ظلم پہ ناانصافی پہ گواہ بنانا چاہتے ہو؟ اگر دینا ہے تو سب کو برابر ایک ایک غلام دو، تو پھر مجھے گواہ بنا لو۔ تو اولاد کے درمیان بھی انصاف، جس طرح بیویوں کے درمیان انصاف کا حکم ہے، اس طرح اولاد کے درمیان بھی، بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے درمیان بھی انصاف کا حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک بیٹی کو چیز دیا تو سب کو دینی پڑے گی؟ سب کو برابر۔ اگر یعنی بیٹی اگر شادی شدہ ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کو باپ کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ایک کو ہی دیتا ہے، تو اس سے بھی وہ گناہ گار ہوگا اگر باقیوں کو نہیں دیتا تو؟ دیکھیں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بھی بیٹی ہے، اگر 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں تو برابر کی پھل بھی بھیجنا ان کے گھروں میں، لباس بھیجنا ان کے گھروں میں، نقدی بھیجنی ہے ان کے گھروں میں، عیدی بھیجنی ہے ان کے گھروں میں، جو بھی بھیجنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہمارے معاشرہ میں ہے کہ جو پہلے ہی بھرپور ہیں ان کو اور بھرا جاتا ہے، ان کو اور زیادہ خوش کرنے کے لیے ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، تو جو غریب بچے یا بچیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کا گزارا ایسے ہو جائے گا، تھوڑے سے بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے، برابر کا دینا چاہیے۔
جزاکم اللہ خیر. ناظرین، انصاف جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں بڑی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بڑی اس کی ویلیو بیان کی گئی ہے کہ انصاف کے بغیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منہ کو لپیٹ کر، صحیح حدیث ہے، منہ کو لپیٹ کر نماز نہیں پڑھنی. اگر چادر اوپر لی ہوئی ہے، کوئی کپڑا ایسا لیا ہے جس کے ساتھ منہ سر لپیٹا ہوا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. تو اسی طرح جس طرح کپڑے کے ساتھ نہیں لپیٹ سکتا، اس طرح نماز کے وقت ماسک اتار دینا چاہیے. نماز کے وقت ماسک جو ہے نا یہ نہیں پہننا چاہیے، منہ لپیٹنے کے مشابہ ہے، اس لیے یہ اتار کے پڑھنی چاہیے. بعض ہمارے مفتیان اعظام ماشاءاللہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ فتویٰ وہ ان کی ذمہ داری ان پر ہے، وہ جواب دہ خود ہے. بعض لوگوں نے بڑا یہ کہا کہ جی اس وبا میں آپ ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہ جو حدیث آتی ہے اس میں جو وہ لا ہے وہ نفی جنس کا نہیں ہے. یہ تشریحات ہیں علماء کی اپنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو منہ لکا کے، چھپا کے اور منہ لپیٹ کے نہ کھڑے ہو، صاف چہرہ لے کر کھڑے ہو. جی اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کلمے کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی. الحمدللہ عربیوں میں بہت عرصہ اللہ تعالیٰ نے گزارنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے. مدنی لوگوں میں بھی، مکی لوگوں میں بھی، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ دین، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اللہ نے موقع دیا بیٹھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا. عربوں میں یہ کلمے جو ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کلمات کی نمبرنگ ہے، یہ نمبرنگ کا بالکل سرے سے عربوں میں وجود نہیں ہے. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ. البتہ مختلف کلمات بے شمار ہیں، وہ تسبیحات، تکبیرات کے کلمے، وہ ان کی کوئی نمبرنگ نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے. کلمہ ایک ہی ہے بنیادی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی کلمہ بنیادی ہے، یہی مرکزی ہے، یہی ایک ہی کلمہ ہے، اس کا نمبر ایک ہی ہے، اور یہی افضل ترین کلمہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. باقی جو کلمات ہیں تسبیحات، تکبیرات کے، ان کو آپ تسبیحات، تکبیرات میں شامل کر سکتے ہیں. یہ کلمات کی نمبرنگ دے کر کے دوسرا کلمہ سناؤ، تیسرا کلمہ سناؤ، چوتھا سناؤ، یہ حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی قرآن پاک. ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو بغیر وضو کیے پکڑا جا سکتا ہے یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک اور صاف ہو کر اس کو مس کرنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے. قرآن کریم کو افضل ترین، بہترین یہی حکم ہے کہ ہم باوضو ہو کر اللہ کے کلام کو پکڑیں، باوضو ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ آپ نجس نہیں ہیں، آپ پلید نہیں ہیں، لیکن وضو اچانک ٹوٹ گیا ہے، وضو کے لیے پانی کا بھی اہتمام نہیں ہے، اور کوئی قریب 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، لیکن آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پاک ہیں، آپ نجس نہیں ہیں، آپ جنبی نہیں ہیں. صرف وضو نہیں ہے نا، تو وضو کے نہ ہونے سے آپ کے ثواب میں تو کچھ کمی ہو سکتی ہے، ثواب میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ باوضو ہو کر پڑھنے میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوتا ہے، قرآن پر عمل ہوتا ہے. اگر بے وضو ہو گیا بندہ، پانی کا اہتمام نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا، تو بے وضو بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. یعنی ہاتھ اس کو وضو کر کے لگانا چاہیے، زبانی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اگر نجس پلید نہیں ہے، جنبی نہیں ہے، تو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. جی اس کے بعد ہے جی کیا نماز میں قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ فرض میں نہیں، فرض نماز میں زبانی پڑھنا چاہیے امام کو، اور نفلی نماز میں چونکہ اجازت ہے، اس سے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، نفلی نماز میں اوپر دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوال ہے جی، کیا 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں لکھ کر دینا یا زبانی کہنا، پہلے نمبر پر تو یہ ہے ہی خلاف سنت، یہ طلاق سنہ نہیں ہے، یہ طلاق بدعہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے تاکہ 3 مہینے جو اس کی عدت ہے اس میں کوئی صلح کی رجوع کی گنجائش بن سکے اور گھر بربادی سے بچ سکے۔ تو اس کے بعد 3 مہینے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اشتعال میں انسان کو لاتا ہے اور انسان غصے میں آ کر طلاق کہہ دیتا ہے، بلکہ طلاقیں کہہ دیتا ہے، اور جلدی بعد اس کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے اور وہ صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے طلاق ایک وقت میں ایک ہی کہنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایک وقت میں 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے تو مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بڑی مضبوط اور بڑی پکی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت تک ایک مجلس میں دی گئی اکٹھی 3 طلاقیں ایک طلاق ہی شمار کی جاتی رہی۔ یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، اور آج بھی ہزاروں لوگ جو آتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دے کر، پہلے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بہت غلطی کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو 1 طلاق آپ کی ہوئی ہے، تو 1 طلاق کی مدت جو ہوتی ہے عدت وہ 3 ماہ ہوتی ہے، 3 ماہ کے اندر اندر آپ صلح کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ اسپین سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کے پاس زیور ہے، لیکن اس نے زیور رکھا ہوا ہے اپنا گھر بنانے کی غرض سے، تو وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو کیا اس کو اس زیور پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یا اس کو کوئی چھوٹ یا رعایت ہے شریعت کی طرف سے؟ مکان ایک انسان کی بڑی ضرورت ہے، محتاجگی ہے۔ مکان نہ ہو تو وہ در بدر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے آپ نے جگہ خریدی ہوئی ہے، یا اپنے ذاتی مکان کے لیے آپ نے کوئی رقم رکھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ امانت کے طور پر، یا کوئی زیور رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر کہ یہ میں نے مکان بنانا ہے، تو وہ اس خزانے میں نہیں آتا جس خزانے پر زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ واجب اس مال پر ہوتی ہے جو آپ کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، کاروبار میں آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ کی ضروریات سے اضافی ہے، بڑھاتا رہتا ہے، آپ کے کاروبار کو اضافہ ہوتا رہتا ہے، تجارت میں لگایا ہوا ہے اور تجارتی غرض سے آپ اس پر کام کر رہے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ ہے، سال گزرنے کی شرط ہے، نصاب کو پہنچنے کی شرط ہے۔ مکان کی خاطر آپ نے جگہ رکھی ہوئی ہے، مکان کی خاطر آپ نے مال رکھا ہوا ہے، مکان کی خاطر آپ نے کوئی زیور رکھا ہوا ہے، تو وہ مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی خالی دکان کی جگہ پر جو دکان کے اندر میٹیریل ہے، سامان ہے آپ کا، اس کا آپ کو اسٹیمیٹ لگانا پڑے گا کہ وہ 10 لاکھ کا ہے، 20 کا ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ یہ ہے جی کہ اگر کسی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس نے مکان اپنا بنا کے کرائے پہ چڑھا دیا ہے، تو اس مکان پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یا دوسرا سوال اس کا یہ ہے، دوسرا جز یہ ہے کہ ایک شخص نے 4-5 مکان بنا کے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ، تو اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ اگر کرنی پڑے گی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مکان تو اس کو اپنی رہائش کا شو کرنا ہوگا کہ اس میں میری رہائش ہے،
باقی جو اس نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں 2 4 5 جتنے بھی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا یہ کرائے پہ ہوگا یا اس کی کل رقم جو ہے وہ پراپرٹی کی اس پہ ہوگی؟ دیکھیں پراپرٹی تو اس نے ہو سکتا ہے 1 کروڑ لگائی ہوئی ہو 4 مکانوں پر مثال کے طور پر، تو اب 1 کروڑ اس نے کس لیے؟ تجارت کی غرض سے. یہ بھی تو ایک وہ بزنس کر رہا ہے نا، یہ تجارت ہے اس کی، تو اس پر ظاہر ہے 1 کروڑ پر ہی ہوگی. جی جزاک اللہ. کہتے ہیں جی ایک زیور جو ہے وہ بینک میں گروی رکھوا کر اس سے جو قرضہ لیا، اگر بندہ قرضہ لے تو کیا وہ جو زیور رکھوایا ہوا ہے گروی اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ سوال ذرا دوبارہ کریں. بینک میں زیور رکھوا کر گروی قرضہ لے لیا ہے بینک سے، پہلے نمبر پہ تو میرے خیال سے اس میں ہی ابہام ہے کوئی. قرضہ جو آپ نے لیا ہے وہ سود پر لیا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ آپ سود پر قرض لے لیں. وہی کام ہی حرام ہے، پہلا قدم ہی حرام کا ہے. اگلا ہم اس کا حل کیا کر سکتے ہیں؟ بینک میں زیور رکھا کر قرضہ لینا یہ سود کے زمرے میں واضح سود ہے، اس سے بچنا چاہیے. سارے کا سارا رزق حرام کا ہو جائے گا. آخری سوال لیتے ہیں جی، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. سوال یہ ہے جی، مقروض شخص جو ہے اس پر بھی جو صدقہ فطر ہے وہ اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا؟ مقروض جو ہے نا اس کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. والغارمین، یہ انما الصدقات کی جو 8ویں قسم ہے نا زکوٰۃ کے مصارف میں، ان میں غارمین آتے ہیں، وہ مقروض ہیں. تو دوسروں سے وہ فطرانہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فطرانہ اسے اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی ادا کرنا پڑے گا. کافی دنوں سے سوال کیا، اچانک میرے ذہن میں آ گیا. اسی حوالے سے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہاں سے، رانا صاحب ہیں درگاہ پور سے، وہ کہتے ہیں جی عشر جو ہے ابھی موجودہ چونکہ گندم کا سیزن چل رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ذمہ دار ہیں ان کو عشر اور زکوٰۃ کے بارے میں ان کی تھوڑی رہنمائی فرما دیں. عشر کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ اگر عشر ادا کرتے ہیں اپنی فصل کا تو آپ کا رزق حلال ہو جاتا ہے، اگر عشر ادا نہیں کرتے تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے. اللہ نے مقرر کیا ہے، نرمی بھی کی ہے کہ جو پانی آپ کو قیمتاً پانی حاصل کرنا پڑے، اس پر اخراجات کرنے پڑیں، وہاں نصف عشر ہے، آدھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت بھی دی ہے، آسانی بھی دی ہے، اور کہا ہے کہ عشر جو ہے یہ پاک کرے گا تمہارے مال کو، تو جب عشر نہیں نکالنا اور صحیح پورے پیمانے کے مطابق جو پیمانہ بنتا ہے اتنا اگر نکالے تو اس میں رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق پاک ہو جائے گا. یہ تو بہت عام، لیکن اکثر ذمہ دار الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدہ قرآن و سنت کے مطابق، ماپ تول کے مطابق جتنا بنتا ہے ان کا عشر وہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عشر کو ہضم کر جاتے ہیں. یہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے، تو جب غریبوں مسکینوں کا حق آپ ہضم کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا نقصان مالی بھی جانی بھی کریں گے. قیامت کے دن یہی مال ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. جزاکم اللہ خیر. آج الحمدللہ ہمارا 5واں پروگرام تھا. ناظرین آپ کے سوالات بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اس حوالے سے میں تمام ناظرین کا انتہائی مشکور ہوں، اپنے والد محترم کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دینی کاوشیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اپنی ٹیم کے چند ممبران ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میرے بڑے پیارے بھائی ہیں حافظ عثمان صاحب، پپس اسکول سسٹم والے، ان کا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ ان کی یہ جو نیکی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے بعد ہمارے بھائی عبدالستار ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنی بہترین آراء سے مشوروں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں،
ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. یہ پروگرام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا یا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.